مجھے میرا حق چاہیے باران احمد، وہ قدرے اونچی آواز میں چلائی۔ باران نے رخ پلٹ کر اسے خونخوار نگاہوں سے دیکھا جو اپنی ساری شرم اور لحاظ بھلائے اس کے سامنے کھڑی اسے اپنا حق مانگ رہی تھی۔ کیسا حق؟ وہ گراتا ہوا اس کے قریب ہوتا اسے بازو سے پکڑتے جھنجھوڑ گیا۔ میرا حق؟ بیوی ہونے کا حق، میرا ازدواجی حق۔ وہ آنسو ضبط کرتے پورے جی جان سے بولی، دوں تمہیں تمہارا حق، یہیں کھڑے کھڑے دے دیتا ہوں، چلو آؤ۔ وہ اس وقت باران کے آفس میں کھڑی تھی اور اسی لمحے وہ اس کا دوپٹہ بے دردی سے کھینچ کے زمین بوس کر گیا۔ اس کے گلے پر کھینچ کے دوپٹہ اتارنے سے ایک دم سے زخم آیا۔ اسے جلن کا شدید احساس جاگا کہ وہ تڑپ کر باران کو دیکھنے لگی جس کے ہاتھ اب اس کے فراک کی زپ کی جانب بڑھ رہے تھے۔ باران گھبرا کے گلے پر ہاتھ رکھے پیچھے ہٹی۔ کیا ہوا؟ تمہاری خواہش پوری کر رہا ہوں، اب تو رونا تڑپنا سسکنا نہیں چلے گا۔ وہ اسے ایک جھٹکے سے صوفے پر دھکا دیتا گرا گیا اور اپنی ٹائی کی ناؤ ڈھیلی کرنے لگا۔ رانیہ نے بمشکل خود کو سنبھالا اور باران کی جانب دیکھا جب اپنی شرٹ کے بٹن کھولتا اسے خون خار نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ آپ میری انسلٹ کر رہی ہیں باران، وہ دبا دبا چلائی، جبکہ باران اب انٹرکام پر سیکرٹری کو ہدایت دے رہا تھا کہ جب تک وہ نہ کہے اس کے آفس میں کوئی نہ آئے۔ اس کے خطرناک ارادے دیکھتے رانیہ دروازے کی جانب لپکی کہ باران نے ایک کے جست میں اسے کمر سے پکڑ کر کھینچتے اپنے سینے سے لگایا۔ اس کی پکڑ اتنی جارحانہ اور سخت تھی کہ رانیہ جیسی نرم و نازک لڑکی پورے جسم و جان سے کانپی۔ اب تمہیں تمہارا حق دیے بنا تو جانے نہیں دوں گا، پورا حق دوں گا کہ تم ساری زندگی اس حق کو یاد رکھو گے۔ اسے زبردستی گود میں اٹھائے وہ آفس سے منسلک روم میں آیا جہاں وہ اکثر ریسٹ کیا کرتا تھا۔ رانیہ یہ روم پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ بہت ہی خوبصورت گول میٹرس وہاں پر بچھا ہوا تھا۔ چھوٹا سا پیارا سا کمرہ تھا جیسے صرف آرام کے گھر سے بنایا گیا ہو۔ باران نے رانیہ کو اس میٹرس پر زور سے پٹخا تو وہ ہوش میں آتی اسے دیکھنے لگی۔ مجھے گھر جانا ہے، وہ منمناتی پیچھے ہٹی۔ بنا حق لیے؟ باران نے آئی بروز ریز کرتے پوچھا۔ آپ مجھے حق نہیں دے رہے، میرے جسم کو روندنے والے ہیں، اپنی مردانگی مجھ پر جتانے والے ہیں۔ اسے بہتر ہے کہ ہم الگ ہو جائیں، آپ اپنے راستے جو دانیہ تک جاتا ہے اور میں اپنے راستے جو میری ماں کے گھر تک جاتا ہے۔ وہ اپنے دل کے اندر کے درد کو مزید دل میں نہ رکھ سکے۔ بہت درد ہے تمہیں دانیہ کا، اسے تو تمہاری سوتن بنا کر ڈم لوں گا۔ وہ شرٹ کے بٹن کھولتا اس کے قریب آیا۔ پیچھے ہٹیں، اس کے سینے پر ہاتھ رکھے جبکہ باران کی نظر اس کے گلے پر دیے اپنا تازہ زخم پر جا ٹھہری جو اچھا خاصا گہرا تھا۔ اس کا سر تکیے پر گرا تو رانیہ کے دل کی دھڑکن تھم سی گئی۔ کس کے کہنے پر حق لینے آئی ہو اپنا؟ اب کی بار وہ سیدھا اپنے مدعے پر آیا۔ وہ رانیہ کو اتنا جانتا تھا کہ حق والی بات اس کے دماغ میں کسی نے ڈالی ہے، ورنہ شادی کے 6 ماہ بعد وہ اسے اپنا حق یوں آفس میں لینے نہ پہنچ جاتی۔ وہ بھی اس قدر بے دھڑک انداز میں کسی کے کہنے پر نہیں چلتی۔ اسے دونوں بازوؤں سے پیچھے دھکیلتی وہ گہرے سانس بھر رہی تھی۔ اس کا بھاری بھرکم وجود خود پہ محسوس کرتے اس کی آدھی سے زیادہ جان نکل گئی تھی۔ وہ اس وقت کو کوس رہی تھی جب وہ اس کے آفس میں آ کر اس کو للکار گئی تھی، تو پھر اپنی مرضی سے آئی ہو تو حق دے کر ہی بھیجوں گا۔ وہ کہتے غصے سے اس کی گردن پر جھکا اور اپنے دانتوں سے کاٹا۔ رانیہ کی چیخ بلند ہوئی، شش، آواز نہ آئی۔ وہ اوپر ہوتا ہرایا جبکہ رانیہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ لرزتی ہوئی سہمی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ جانتی بھی ہو حق کیا ہوتا ہے، کیسے لیا جاتا ہے؟ چلو میں بتاتا ہوں۔ اس کی فراک کے زپ کو نیچے کھینچنے لگا۔ نہیں باران، پلیز رک جائیں۔ اب کی بار وہ ڈرتے ہوئے بولے اور سہم کر اسے روکا۔ کیوں؟ اب میری پیاری بیوی کو حق نہیں چاہیے؟ وہ اپنا ہاتھ روکتے معنی خیزی سے پوچھنے لگا۔ نہیں، مجھے آپ جیسے شخص سے اب کوئی تعلق نہیں رکھنا، آپ ظالم ہیں، اب اندانے کے باز ہیں۔ اب غصے میں آپے سے باہر ہو رہی تھی جبکہ آنسو متواتر بہہ رہے تھے۔ پاس پڑا موبائل مسلسل بجے جا رہا تھا لیکن وہ مسلسل اگنور کیے بیٹھا تھا، پر مسلسل بیل سے وہ تنگ پڑتا رانیہ سے دور ہوتا کال اٹینڈ کرنے لگا۔ مقابل دانیہ ہی تھی۔ کہاں ہو باران؟ میں کب سے تمہارے آفس میں ہوں۔ آفس والے کہتے تم آفس میں ہو لیکن روم تو بالکل خالی ہے، تم کہاں ہو؟ وہ بے چینی سے پوچھ رہی تھی۔ یہی ہوں، کوئی کام ہے کیا؟ پہلی بار باران کا لہجہ سرد ہوا تھا۔ سامنے بستر پر موجود نسوانی وجود
मुसलसल उसे अपनी तरफ खींच रहा था। काम था तो आई हूं ना, प्लीज जल्दी आओ, आई एम वेटिंग, वो हक जताने वाले अंदाज में बोली, जबकि दूसरी तरफ बरान ने कॉल बंद कर दी थी। रानिया बुढ़ती अपने कपड़े दुरुस्त कर रही थी। दुपट्टा तो ओढ़ चुकी थी, लेकिन अपनी फ्रॉक की बैक जिप को वो बंद नहीं कर पा रही थी, इसलिए दुपट्टा खोल कर ओढ़ा। उसकी इस कदर लापरवाही देखता बरान सख्त गुस्से में आया और आगे बढ़कर उसका दुपट्टा एक तरफ करता, उसको अपने सीने से लगाता, उसकी आंखों में देखते हाथ पीछे ले जाते, उसकी जीभ को ऊपर की जानब खींचते बंद किया। रानिया के दिल की धड़कन तेज हो गई थी। उसको वो अपने सीने से मिस करता एक झटके से पीछे कर गया। दुपट्टा ठीक से ओढ़ो, उसके गले पर जख्म और अपना दिया हुआ बाइट देखता उसे घुरा, जबकि वो बिना किसी बहस के दुपट्टा खोल कर अपने ऊपर अच्छे से ओढ़ती उसके पीछे कमरे से बाहर निकले। ऑफिस में आते सामने ही दानिया पर निगाह जा ठहरी। दानिया जो बरान को देखते गर्म जोशी से उसकी तरफ बढ़ने लगी थी, तो उसके साथ रानिया को देख उसके चेहरे की रौनक मानत पड़ी थी। तुम यहाँ बरान के साथ क्या कर रही हो? उसका अंदाज हकारत और शक भरा था। रानिया ने कानों को बालों के पीछे उड़सते हुए कुनखियों से बरान के चेहरे को जांचा। आया उसके अंदर गुस्सा भरा है या नहीं? उसके मुताबिक दानिया को जवाब देती अपने शोहर को रजाने आई थी। गैर मुतवक्को जवाब पर एकदम बरान को खांसी का दौरा पड़ा और घूर कर उस छोटी सी लड़की को देखा। इसी जुबान के जौहर अब खिल रहे थे, बल्कि कुछ ज्यादा ही अच्छे से खिल रहे थे। मेरे होते बरान तुम्हें क्यों मुंह लगाने लगा? उसके पास आते गुर्राई, आपके होते उन्होंने मुझसे शादी कर ली, तब आपको मुंह भी नहीं लगाया, तो आज भी झूठ बकवास। बरान इतनी कमजोर नफ्स का नहीं कि तुम्हारी अदाओं पर बहक जाए। वो पूरे यकीन से बोली। आप बोल रही हैं बरान मेरे शौहर है, और शौहर बीवी को देखकर नहीं बहकेगा तो क्या बाहर वाले को देखकर बहकेगा? रानी की बात पर बरान का जी चाहा रानिया के मुंह पर रख के थप्पड़ रसीद करे, जब भी उसकी जरा सी कुर्बत पर मरने वाली हो गई थी। और अब कितनी बेबाकी से शौहर के लिए बहकने का लफ्ज यूज कर रही थी। बीवी नहीं, अनचाही बीवी। तुम एक हादसा हो रानिया, भूलो मत। बरान नहीं तुम्हें वो मुकाम देगा जो एक बीवी का होता है, ना ही तुम्हारे करीब आएगा, वो चैलेंजिंग अंदाज में कहती रानिया का दिल दुखा रही थी। रानिया ने दिल पे पत्थर रखे बरान की जानिब एक निगाह देखा और दानिया के करीब आई। ये तो अब वक्त बताएगा, जब 9 माह बाद मैं बरान के बच्चे को इस दुनिया में लाऊंगी, तब आपको पता चलेगा कि बरान मेरे कितना करीब आए हैं, कितना नहीं। वो अपना दुपट्टा जरा सा पीछे हटाती अपनी गर्दन पर दिए बरान का लव बाइट उसे दिखाती अंगारों पर घसीट के चेयर के ऊपर से शॉल उठाते वो खुद पे अच्छे से लपेटती ऑफिस से फौरन बाहर निकलती। वो बरान की गुस्सीली निगाहें खुद पर महसूस करते वहां से भागने वाले अंदाज में निकली थी। बरान, दानिया दुखी होती बरान की जाने बढ़ी। क्या तुम बाकी उसके करीब गए हो? उसके लहजे में शक था, जबकि बरान को सख्त बुरा लगा। तुम्हें क्या लगता है दानिया? वो उल्टा उससे सवाल कर गया। मैं तुम्हें जानती हूँ बरान, तुम मेरे अलावा किसी औरत के करीब नहीं जाओगे। लेकिन उसके गले पर वो निशान, दानिया जिसके हाथ बरान के कॉलर के बटनों में उलझे थे, बरान ने धीरे से उसके हाथ पीछे उठाए। दानिया, अगर भरोसा करना है तो पूरा करो, वरना मत करो, वो सख्त संजीदा अंदाज में कहता अपनी चेयर की जाने बढ़ा। नहीं, मैं जानती हूँ वो झूठ बोलती है, बल्कि उसकी गर्दन का निशान भी तुम्हारा नहीं। मुझे लगता है किसी और के साथ उसके नाजायज ताल्लुकात है। दानिया, अचानक से बरान की ऊंची आवाज गूंजी, तो दानिया एक पल को सहम की। अपनी जुबान को लगाम दो, बीवी है वो मेरी, निकाह में है वो मेरे सामने तुम उस पे इस तरह का इल्जाम लगाओगी तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। वो गुस्से से चेयर की बैक पे अपना कोट उतारता पहनने लगा। इस वक्त उसे डर जाना था और रानी की हरकतों का अच्छे से जवाब देना था। क्या तुम मुझसे मोहब्बत करने लगे हो? दरवाजे की जानिब बढ़ते उसके कदम थमे थे। नहीं, एक लफ्ज़ी जवाब देता वो बाहर निकल गया, जबकि दानिया वहीं एक चेयर पर बैठी गहरा सांस भर के। तुम्हारे लब इनकार कर रहे हैं बरहान, लेकिन न जाने क्यों मुझे महसूस हो रहा है कि तुम मुझसे मोहब्बत करने लगे हो। अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। वो अपने आंसू पोंछती हम कलामी में बोले। रानिया, कहाँ जा रही हो? यहाँ आओ बेटा। मारिया बेगम ने उसे पुकारा तो वो जो भागने वाले अंदाज में सीढ़ियां चढ़ती हुई अपने कमरे में गुम हो जाना चाहती थी। मारिया फुप्पो की आवाज पर उसके जाते कदम थम गए। जी फुप्पो, वहीं से बड़े अदम से बोली, यहाँ नीचे आओ मेरे पास। उन्हें रानिया का अंदाज थोड़ा अलग सा लगा। रानिया मरे हुए कदमों से चलती उनके पास आई। कहाँ से आ रही हो?
उन्होंने उसे सर से पैर तक जांचती नजरों से देखते हुए पूछा। जी वो एक जरूरी काम था, दोस्त से मिलने गई थी। रानी को समझ न आई कि उन्हें क्या जवाब थे, जबकि वो जानती थी कि उसकी फुप्पो और सास बहुत अच्छे से हर बात की गहराई तक पहुंच जाती थी। अरे रानी तुम वापस आ गई। अचानक से अपने पीछे से सुमेरा की आवाज सुनती उसकी जान मुड़ी। सुमेरा को देखते हुए रानी ने सुकून का गहरा सांस भरा। वो जो मैंने कहा था लाने के लिए वो लेकर आई। आओ मेरे कमरे में। उसका हाथ थामे हुए अपने साथ लिए कमरे की जाने बढ़ी, जबकि मारिया फुप्पो उनके बदले बदले अंदाज देखती ठटक जरूर गई थी। उसे कमरे में लाते हुए फौरन से उसे बस्तर के अपने पास बिठाया। बताओ क्या बना, बात बनी या बिगाड़ आई हो? सुमेरा ने पुरजोश अंदाज में उससे पूछा तो रानी ने उसे अलग से लेकर ये तक सारी बात बता दी, जिस पर सुमेरा अपना सर पकड़ कर बैठ गई। ये दानिया आपी ने भी उसी वक्त पहुंचना था जब तुम वहां बरान भाई के पास थी। हर जगह ये फसादन पहुंच जाती है। सुमेरा की बात पर रानी ने उसे खौफकी से देखा। उन्हें नहीं पता था मैं वहां मौजूद हूँ। हाँ, और अगर उसे पता होता कि तुम वहां बरान भाई के प्राइवेट कमरे में हो तो वहां भी गुस्सा आती और तुम लोगों के स्पेशल मोमेंट्स को देखती भी और खराब भी करती। खैर खराब तो वो अब भी कर चुकी है, लेकिन ठीक भी हो जाएंगे। पर बस तुम वैसे ही करती जाओ जैसा मैं तुम्हें समझा रही हूँ। तुम देखना बहुत जल्द बरान भाई उस चुड़ैल दानिया को भूलकर तुम्हारी तरफ बढ़ेंगे और आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे पूरा पूरा यकीन है। सुमेरा ने उसे प्यार से हाथ थामते हुए कहा। लेकिन आज तो वो बहुत गुस्सा हो रहे थे। पता नहीं घर आएंगे तो क्या करेंगे मेरे साथ। रानिया के हाथ पैर ठंडे होने लगे। कुछ भी नहीं कर सकते वो। देखना एक दिन अपने प्यार का इजहार भी करेंगे। बस तुम अपनी अदाओं से उन्हें अपना दीवाना बना दो। एक बार वो तुम्हारे दीवाने हो गए तो फिर कौन सी दानिया, कहाँ की दानिया? सुमेरा ने हाथ पर हाथ मारते हुए मुस्कुरा कर कहा। ये सब कुछ उलट तो नहीं हो जाएगा सुमेरा आपी? मुझे डर लग रहा है। बारान की गुसीली आंखें मुझे बोल नहीं रही। रानिया ने ठहरे हुए लहजे में कहा। यार एक तो तुम डरती बहुत हो। तुम मुझ पर भरोसा रखो। मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगी। अल्लाह ने तुम्हारे लिए मुझे वसीला बनाकर भेजा है और जब तक आप दोनों के ताल्लुकात ठीक नहीं हो जाते मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। ठीक है, अब शाबाश तुम जाओ अपने कमरे में और इन जख्मों पर ना कुछ लगा लो। कहीं मामा की नजर पड़ गई ना तो बाल की खाल जरूर उतारेंगे। जानती हूँ ना उन्हें। चलो तुम जाओ, मैं मामा के पास जा रही हूँ। ठीक है। सुमेरा उसे कमरे की जानिब भेजती और खुद मारिया बेगम के पास पहुंच गई। सुमेरा, सयाम ने कब तक वापस आना? सयाम के बारे में अचानक से पूछते वो सुमेरा को चौंका गई। क्या हुआ मामा, मेरा यहाँ रहना आपको अच्छा नहीं लग रहा क्या? सुमेरा ने लाड से पूछा। ऐसी बात नहीं, लेकिन इस बार तो ज्यादा ही देर लगा दी उसने। वरना तो एक हफ्ते से ज्यादा तुम्हें यहाँ छोड़ता नहीं होता और अब तो एक हफ्ते से भी ऊपर हो गया है। मर्द एकदम से बदल जाए ये भी अच्छी बात नहीं होती। चेक एंड बैलेंस रखा करो अपने शौहर पर। मारिया बेगम ने हाथ में पकड़ी डायरी में कुछ हिसाब किताब करते हुए सरसरी अंदाज अपनाते कहा। अरे मामा, सयाम की तरफ से मैं बेफिक्र हूँ। आप भी बेफिक्र रहे। वो मेरे अलावा किसी दूसरी की तरफ देखेंगे भी नहीं। आप ना अपने बेटे और बहू पर तवज्जो दें। मुझे लगता है उन्हें आपकी गाइडलाइन की बहुत ज्यादा जरूरत है। सुमेरा ने सोच अंदाज में कहा तो मारिया बेगम एकदम से चौंकी। क्या कुछ हुआ इन दोनों के बीच? वो डायरी एक तरफ रखते हुए चश्मा उतार कर सुमेरा की जानिब देखते पूछने लगी। नहीं मामा, फिलहाल तो सब कुछ अच्छा ही है। बस दुआ करें आगे भी अच्छा ही हो। खैर मैं सयाम से फोन पर बात करके आती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ। आप ही अपना हिसाब किताब का काम मुकम्मल कर ले। उन्हें प्यार से कहते हुए उठकर अपने कमरे की जानिब बढ़ गई, जबकि उसकी बातों को सोचते हुए मारिया बेगम उलझ सी गई थी। कमरे के अंदर से तोड़ फोड़ की आवाज सुनते हुए शाज़मा बेगम कमरे की जानिब आ गई, जहाँ दानिया ने पूरे कमरे को उलट पुलट कर रख दिया था। हर चीज जमीन पर बिखरी पड़ी थी। ये सब क्या है दानिया, क्या पागलपन है ये? क्यों ये सब कुछ कर रही हो? शाज़मा बेगम की गुस्सीली आवाज पर दानिया ने उनकी जानिब देखा। जो शख्स मेरा था आपने उसे मेरे नसीबों से चुरा कर अपनी सगी बेटी के हवाले कर दिया है, सिर्फ इसलिए कि मैं आपकी सगी बेटी नहीं थी। क्यों किया आपने मेरे साथ मामा ऐसा? क्यों? दाने की बात सुनते हुए शाज़मा सत्ते में आ गई। ये तुम क्या कह रही हो? उन्हें दाने की बातें समझ ना आई। ठीक कह रही हूँ मैं और बरान एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, एक दूसरे को चाहते थे, एक दूसरे की जिंदगी में शामिल होना चाहते थे। लेकिन आपने क्या किया? उसे रानिया के नसीब में लिख दिया, जबकि वो मेरा नसीब था, मेरा दानिया का। दाने की बातों पर शाज़मा बेगम का उस पर हाथ उठ गया।
वो हैरत से अपनी माँ को देखने लगी। खबरदार, खबरदार, तुम्हारे मुंह से बरहान का नाम भी निकला तो रानिया तुम्हारी सगी बहन है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसके हक पे डाका डालो। अल्लाह ताला ने इन दोनों को एक दूसरे के नसीब में लिख दिया है, और इस बात को जितनी जल्दी हो सकता है समझ लो। दोबारा मैं तुम्हारे मुंह से ये सब कुछ न सुनूं, और समेटो ये सब कुछ। उनकी कड़वी बातों पर दानिया का दिमाग मजीद भड़कने लगा। आप भी पछताएंगे और आपकी बेटी भी। अब देखिए मैं करती क्या हूँ। गुस्से से कहती हुई वो बाथरूम की जाने बढ़ गई, जबकि शाज़मा बेगम वहीं बैठी सर पकड़कर बिखरा हुआ कमरा देखने लगी। शाहज़ेब साहब की पहली बीवी की वफात के बाद उनकी शादी शाज़मा से हो गई थी। रानिया उनकी सगी बेटी थी, जिसे वो अपने साथ ससुराल में लेकर आई थी। शाहज़ेब साहब की बीवी की पहली बीवी में से भी एक बेटी थी, दानिया फातिमा। उस वक्त उसकी उम्र 6 साल थी, जबकि रानी सिर्फ 3 साल की थी। शाहज़ेब साहब और शाज़मा बेगम दोनों ने बहुत कोशिश की कि दोनों बच्चों के बीच में प्यार और मोहब्बत कायम हो जाए। रानिया छोटी थी, वो दानिया की तरफ बढ़ने की कोशिश करती थी, लेकिन दानिया उसे और उसकी वालदा शाज़मा बेगम को दिल से ना अपना सकी। उसके लिए वो दोनों सौतेले रिश्ते थे। मारिया बेगम शाहज़ेब साहब की बहन थी और उनकी 2 औलादें थी, बरहान और सुमेरा। बरहान दानिया से 4 साल बड़ा था, जबकि सुमेरा और दानिया हम उम्र थी। दोनों का बचपन एक साथ गुजरा। सब एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करते थे। कहते हैं ना, माँ बाप में मोहब्बत हो तो आगे औलाद में भी वैसी मोहब्बत हो जाती है। यही वजह थी कि उनके बच्चों में भी एक दूसरे के लिए मोहब्बत और केयर थी। इसी वजह से शाहज़ेब साहब ने दानिया और बरहान का रिश्ता तय कर दिया। दोनों इस रिश्ते से खुश थे, लेकिन अचानक ही सब कुछ बदल गया जब अचानक दानिया का निकाह रुहेल से हो गया। रुहेल शाहज़ेब साहब के दोस्त का बेटा था और उनकी रिक्वेस्ट पे दानिया का निकाह रुहेल से कर दिया। दानिया बात भी मोहब्बत की खातिर चुपचाप वो निकाह कर दी। इन दिनों बरहान मुल्क से बाहर था। रुहेल बहुत अमीर था, इसकी उम्मीद देखते हुए दानिया का दिल भी बदल गया था। अब बरहान की जगह उसने रुहेल को दी थी, जबकि वह जाहिर वो बाप के फैसले पर सर झुका रही थी। रुहेल अपने वालिद के कहने पर दानिया से निकाह करके बाहर के मुल्क वापस चला गया, और उसके दोबारा पाकिस्तान आने पर दानिया की रुखसती तय कर दी गई। और ऐसे में जब बरहान वापस आया और उसे दानिया के निकाह का पता चला तो वो बिल्कुल चुप सा हो गया। शाहज़ेब साहब की तबीयत बहुत ख़राब रहने लगी थी। वो अपने मामू से लड़ ना सका, लेकिन उन्हें एहसास था वो बरहान के साथ ज्यादती कर गए हैं। और फिर उन्हीं की ख्वाहिश पर बरहान और रानिया का रिश्ता तय हो गया, जिस पर दानिया का मूड बहुत ख़राब हुआ। उसने इस बात को लेकर बरहान से भी बात की, उसे रोकना चाहा, लेकिन बरहान ने उस वक्त उसकी बिल्कुल ना सुनी और दोनों का निकाह हो गया। शादी की पहली रात से अब तक बरहान रानिया के नज़दीक नहीं आया था, क्योंकि जिस दिन उनका निकाह हुआ था उसी दिन रुहेल ने दानिया को तलाक के पेपर्स भिजवा दिए थे। वो बहुत रोई। उसका दुख शाहज़ेब साहब बर्दाश्त न कर पाए और इस दुनिया से चले गए। यूँ एक दुख भरा लम्हा जिंदगी में आकर सबको दर्द दे गया था। उनके इस दुनिया से जाने के बाद शाज़मा बेगम इद्दत में थी, जबकि रानी की रुखसती उसी दिन सादगी से हो गई थी। आज 6 माह गुजर जाने के बाद बहुत कुछ बदल गया था। दानिया ने बरहान को रानी के करीब जाने से पहले अपने हक में कर लिया था। उसने बरहान को बताया था कि उसने ये निकाह अपने बाप के कहने पर किया था। वो मजबूर हो गई थी। बरहान को अपनी बातों के जाल में इस कदर उलझा गई थी कि वो उसकी हर बात पर ईमान ले आया था और रानी के करीब तक नहीं गया था। उसे सिर्फ ज़रूरत के तहत ही बात करता था। खुद बिस्तर पर सोता था, लेकिन रानिया कागज पर। वो रानिया को उसकी हैसियत बता चुका था, इसलिए रानिया ने भी कभी उसके करीब जाने की कोशिश नहीं की। वो अपनी इस नॉर्मल लाइफ से खुश थी, लेकिन सुमेरा की आमद ने उसे बहुत कुछ बावर करवाया। वो इन दोनों के बीच की दूरी महसूस कर गई थी, और फिर रानिया से सब कुछ उगलवा भी लिया। उसने रानिया को बरहान से अपना हक लेने का कहा। वो अब हक की बात किस तरह उसके गले पड़ने वाली थी, यही सोच सोच कर उसके पसीने छूट रहे थे। बरहान जैसे ही रूम में आया, घुप्प अंधेरा छाया हुआ था। वो ऑफिस से उसके पीछे निकला था, लेकिन अचानक 2 मीटिंग्स की कॉल की वजह से वो रात के वापस लौटा था। उसने हाथ बढ़ाकर लाइट्स ऑन की तो रानिया काउच पर लेटी, सर तक कंबल लपेटे उसमें गुरूब हुई नजर आई। वेस्ट पे हाथ रखे वो उसे कंबल के ऊपर से घूरे जा रहा था। अपने कफ लिंक्स खोलता वो अपनी शर्ट को बाजू से ऊपर फोल्ड करता सोफे पर जा बैठा, जबकि वो दिल ही दिल में सारी दुआएं पढ़ती आने वाली सख्ती के टलने की दुआ कर रही थी। वो उसी का मुसलसल लरजना नोट कर चुका था। काफी देर वो गहरी सोच में डूबा रहा। मुझे मेरा हक चाहिए। वो मुसलसल उसकी बात को याद करता एक नुक्ते पर नजरें मरकूज किए हुए था। फिर उड़ता बाथरूम में घुस गया। उसके किसी के साथ नाजायज ताल्लुकात, दाने की बात याद करता वो
دیوار پر زور سے مکہ جڑ گیا۔ شاور کا ٹھنڈا پانی بھی اس پر گرتا اس کے اندر کے اشتعال کو کم نہیں کر پا رہا تھا۔ جب تک وہ باتھ روم میں رہا، رانیہ کی سانس سے نارمل ہو چکی تھی۔ جیسی دروازہ کھلنے کی آواز آئی، وہ پھر سے اپنا سانس روکے۔ وہ کبرڈ کی جانب بڑھتا، اپنا لوز ٹراؤزر اور ٹی شرٹ نکالتا ڈریسنگ روم کا رخ کر گیا۔ یا اللہ، یہ سوئیں گے کب؟ بس آج بچ جاؤں، ساری زندگی ان کے سامنے حق کی بات نہیں کروں گی۔ وہ اپنی گردن پر اس کے دیے لو بائٹ پر ہاتھ پھیرتی جھرجھری لے کے۔ ہم نازک لڑکیوں کو ہمیشہ ویمپائرز ہی کیوں ملتے ہیں؟ سیدھا گردن پر اٹیک اور پھر وہاں نشان بنا دیتے ہیں۔ بندہ پوچھے یہ نشان ان کی گردن پر بنے تو کیسا لگے گا انہیں؟ وہ دل ہی دل میں غصہ ہو رہی تھی۔ باران کا رخ اب بستر کی جانب تھا، لیکن کاؤچ پر لیٹا وجود اس کی ساری توجہ اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ اس کے قریب ہوتے اسے کمبل سمیت اپنی باہوں میں بھرے وہ اسے بستر پر بہت آرام سے لٹا گیا۔ ہائے میرے اللہ، یہ تو مجھے بستر پر لے آئے، نہ جانے کیا ارادہ ہے ان کا۔ اللہ جی پلیز مجھے بچا لو۔ وہ بری طرح لرزنے لگی، جبکہ وہ لائٹس ڈم کرتا اس کے پاس آ کر لیٹا، اس کو اپنے سینے میں بینچ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ جاگ رہی ہے، صرف سونے کا ناٹک کر رہی ہے، لیکن آج پہلی بار اس نے باران سے کچھ مانگا تھا، اور وہ ابھی اپنا حق، اور شاید وہ حق پہ تھی۔ باران نے اس کا حق مارا تھا، جو واقعی اس کا تھا۔ وہ دانیہ کو پسند کرتا تھا اور اس کی باتوں کی وجہ سے اسے بے قصور بھی مانتا تھا، لیکن اس نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ وہ رانیہ کو چھوڑ دے گا۔ آج اس کے الفاظ نے باران کو بری طرح جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ وہ خود کو رانیہ کا گناہ گار سمجھ رہا تھا، اسے رانیہ کو اس کا حق دینا چاہیے تھا۔ باران، اس کی پکڑ رفتہ برفتہ بڑھتی جا رہی تھی، جس پہ رانیہ نے کسمسا کر اس سے دور ہونا چاہا، لیکن باران نے اس کی پشت کو مزید اپنے سینے سے لگایا کہ وہ اپنا سانس روکے۔ اس کا رخ اپنی جانب موڑا تو وہ اسے ٹکر ٹکر دیکھنے لگی۔ نیم روشنی میں اس کی غزالی آنکھیں دیکھتا وہ مخمور ہوا تھا۔ کیا ہوا؟ اتنی حیرت سے کیوں دیکھ رہی ہو؟ تمہیں شکایت تھی نا کہ تمہارے قریب نہیں آتا۔ اب قریب آ رہا ہوں تو سہمی ہڈنی کی طرح سے دیکھ رہی ہو کہ جیسے میں کوئی شیر ہوں اور تمہارا شکار کر رہا ہوں۔ وہ اس کی کمر پر انگلیوں سے ٹریسنگ کرتا سرگوشی کے انداز میں بولا، مجھے حق نہیں، میرا مطلب وہ پیار والا حق۔ اپنے خشک پڑتے لبوں پر زبان پھیرتے وہ صفائی دے رہی تھی۔ وہی پیار والا حق دینے پاس آیا ہوں، اس کے انداز میں باران جواب دیتا دھیرے سے اس کی فراک کی زپ نیچے کھسکا گیا۔ آپ تو غصہ تھے نا؟ اس کا بدلہ انداز دیکھتی پھر سے سہم رہی تھی۔ لیکن اس وقت نہیں ہو۔ اس کی فراک کو کندھوں سے نیچے ڈھلکا گیا۔ مجھے شرم آ رہی ہے۔ وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کے، جس پر وہ اس کے ہاتھوں کی پشت پر لب رکھ گیا اور فراک کو مزید نیچے سرکا گیا۔ نہیں باران، وہ کانپ اٹھی۔ اب ایسی بھی کیا شرم؟ حق مانگتے ہوئے تمہیں نہیں پتا تھا کہ بے پردہ بھی ہونا پڑتا ہے؟ اس بار اس کا لہجہ تھوڑا سرد ہوا۔ میرا سانس رک جائے گا؟ وہ آنکھوں میں آنسو لیے بولے، تمہارا سانس تو میں اپنے طریقے سے روکوں گا۔ وہ اس کی دھڑکنوں پر جھکتا اس کی چیخ نکلوا گیا، نہیں سٹاپ، مجھے نہیں چاہیے حق۔ وہ بری طرح پنک ہوتی اسے خود سے دور دھکیلنے لگی، لیکن اب تو مجھے تمہارا حق دینا ہے، ہر حال میں۔ وہ اوپر ہوتا اپنی شرٹ کو بازوؤں سے نکالتا واپس اس کے اوپر سایہ فگن ہوا۔ آپ مذاق کر رہے ہیں نا؟ وہ آنسوؤں کو گالوں سے رگڑتی جیسے خود کو یقین دلاتے بولی، اس وقت جی چاہ رہا ہے کہ فوراً تم میں سما جاؤ، اور تم سمجھ رہی ہو کہ میں مذاق کر رہا ہوں، لیکن آپ تو دانیہ، آپ سے محبت، پھر وہ غصے ہوں گے آپ سے میرے نزدیک آنے پر، انہیں کیا بتائیں گے؟ اسے کسی طرح بس روکنا چاہ رہی تھی، جبکہ آج وہ جب خود حق مانگنے آئی تو اس وقت وہ باران کے دل و دماغ پر سوار تھی۔ اس کی گردن پر لو بائٹ بناتے وہ اس لمحے میں قید ہوا تھا۔ اسے بس اس لڑکی کی اب قربت چاہیے تھی ہر حال میں، کیونکہ وہ جان گیا تھا مقابل بھی اس کی قربت چاہتی ہے۔ پھر وہ نظریں کیسے چراتا، جبکہ یہ اس کا جائز حق تھا۔ اس کی فکر نہ کرو، اسے میں ہینڈل کر لوں گا، تم بس مجھ پر فوکس کرو، مجھے تمہارا حق دینا ہے آج، ابھی اسی وقت۔ اتنا کہتے وہ اس کے لبوں پر اپنے ہونٹ رکھتا، اس کی نرمی محسوس کرتا مدہوش سا ہوا تھا۔ پہلی بار لبوں کا جام پیتے اس پہ عجیب سی سرشاری جا رہی تھی، جسے وہ کسی اور ہی دنیا میں آ گیا ہو۔ دھیرے دھیرے اس کی نرمی شدت اختیار کرتی جا رہی تھی۔ رانی کی سانسیں اکھڑی تھی کہ وہ اس پہ ترس کھاتا ذرا سا پیچھے ہٹتا، اسے سانس لینے کا موقع فراہم کر گیا، لیکن وہ بھی کچھ پل پھر سے اس پر شدت سے چھایا کہ رانیہ تو اس وقت کو کوسنے لگی جب سمیرا کی بات مانتے اس نے آج پہلی بار باران سے اپنا حق مانگا تھا۔
اور بران پورے شد و مت طریقے سے اسے حق دے رہا تھا، جس میں وہ خود بھی بہکتا اسے اپنا حق لیے جا رہا تھا۔ کمرے میں دبے دبے سسکیاں گونجتی، دونوں کی قربت کی گواہ تھی۔ دھیرے دھیرے رات گزرتی جا رہی تھی، بران سب کچھ بلا بیٹھا تھا۔ محرم کی قربت میں وہ اس قدر دیوانہ ہو چکا تھا کہ دانیہ کی پرچھائی بھی کہیں نہ تھی۔ اسے صرف اور صرف رانیہ یاد تھی، جو اس کی محرم تھی، اس کے نکاح میں تھی، اور اس کی خود سپردگی اس بات کی گواہ تھی کہ وہ اس کی مکمل دیوانی تھی۔ بران اسے بھی اپنے ساتھ ان لمحوں میں مدہوش کر چکا تھا، اور وہ اسے اپنے دل سے اس کا پورا پورا حق دے چکی تھی۔ صبح وہ بیگم اس کی باہوں میں سو رہی تھی۔ ان دونوں کو سوئے بھی 4 گھنٹے ہوئے تھے کہ موبائل پر آتی کال پہ بران کی آنکھ کھلی۔ وہ بمشکل اپنی آنکھیں کھولتا، سائڈ دراز سے اپنا موبائل اٹھاتا، نمبر دیکھنے لگا۔ شازمہ آنٹی کالنگ دیکھتا وہ تھوڑا پریشان ہوا۔ وہ یوں سے صبح صبح کال کریں گی، اسے اندازہ نہ تھا۔ ابھی صبح کے 9 بج رہے تھے۔ وہ رانیہ کا سر آرام سے تکیے پر رکھتا، خود اٹھتا، موبائل ہاتھ میں تھامے بالکنی میں آیا تھا۔ اس وقت وہ صرف ٹراؤزر میں تھا، بالکنی کے آگے کا جالی دار دروازہ بند ہی رکھا۔ کال ریسیو کرتا وہ موبائل کان سے لگا گیا۔ جی آنٹی۔ سلام کے بعد وہ فوراً بولا، بران بیٹا، میری دانیہ وہ رو رہی تھی، کیا ہوا ہے دانیہ کو؟ وہ بھی ایک دم چونکا، اس کا دل بری طرح دھڑکا تھا۔ اس نے نیند کی گولیاں کھا لی، اس وقت وہ ICU میں ہے۔ وہ روتے ہوئے بتا رہی تھی، آپ فکر نہ کریں، میں آ رہا ہوں۔ کون سے ہاسپٹل میں؟ وہ ان سے ہاسپٹل کا پوچھتا باہر نکلا۔ رانیہ ابھی بھی گہری نیند میں تھی۔ اس نے بنا اسے ڈسٹرب کیے فوراً باتھ روم کا رخ کیا۔ فریش ہوتا وہ بنا کسی کو بتائے فوراً گھر سے نکلا تھا۔ اس کا رخ اب ہاسپٹل کی جانب تھا۔ وہ پھر سے موبائل پر شازمہ آنٹی کو کال ملانے لگا اور انہیں تسلیاں دی۔ کچھ ہی دیر میں وہ ہاسپٹل میں تھا۔ شازمہ آنٹی اس کے سینے سے لگی پھوٹ پھوٹ کر رو تھی۔ آنٹی یہ سب کیسے ہوا؟ کیوں کیا اس بیوقوف نے یہ سب؟ باران نے افسوس سے پوچھا۔ کل بہت غصے میں گھر آئی تھی، اسے بس ایک ہی گلہ تھا کہ میں نے اپنی بیٹی کا فیوچر تو سیکیور کر دیا تمہارے ساتھ شادی کر کے، جبکہ اس کی شادی ختم ہوگی۔ بس کا ذمہ دار بھی مجھے ہی ٹھہرا رہی تھی۔ انہوں نے سیٹ کی پشت کے ساتھ ٹیک لگاتے ہوئے دکھ بھرے انداز میں کہا، آپ فکر نہ کریں، وہ ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ۔ لیکن اس نے حرام موت کو گلے لگایا۔ بران، میں اسے اس بات کے لیے کبھی معاف نہیں کروں گی۔ نہ جانے اس وقت اس کے ذہن میں کیا چل رہا ہے۔ ایک بار اسے ٹھیک ہونے دے، میں خود اس کو سمجھاؤں گا۔ بران نے تسلی کروائی۔ نہیں بران، تم اسے کچھ نہیں سمجھاؤ گے۔ اگر تم اسے سمجھانے بیٹھے تو وہ تمہارے لیے مشکل کھڑی کر دے گی۔ تمہارا اور رانیہ کا رشتہ داؤ پر لگ جائے گا، اور میں ایسا ہرگز نہیں چاہتی جس میں ایک بیٹی کو خوش کرنے کے لیے دوسری بیٹی کا گھر اجڑ جائے۔ بس دانیہ کو سمجھنا ہوگا اس بات کو کہ تم اور رانیہ ایک دوسرے کے نکاح میں ہو، اور وہ اس کو جتنی جلدی ہو سکے قبول کر لے۔ بران ان کی باتوں کا مطلب بخوبی سمجھ گیا تھا۔ وہ خود بھی اس بات سے از حد پریشان ہو گیا تھا۔ اسے دانیہ بالکل بے قصور نظر آ رہی تھی۔ جو کچھ بھی ہوا اس سب میں دانیہ کا کوئی قصور نہیں تھا۔ اس نے اپنے باپ کی خاطر رحیل سے نکاح کیا، جو کامیاب نہ ہوا۔ باران سے محبت کرتی تھی، اس کی محبت اس کے سامنے اس کی سوتیلی بہن کی جھولی میں ڈال دی گی۔ وہ فرسٹ ایڈ نہ ہوتی تو کیا کرتی؟ تھوڑی دیر میں ڈاکٹر نے اطلاع دی کہ دانیہ اب خطرے سے باہر ہے۔ کچھ دیر میں اسے وارڈ میں شفٹ کر دیا جائے گا اور وہ اس سے مل سکتے ہیں۔ رانیہ کی آنکھ کھلی تو اس نے بھرپور انگڑائی لی۔ انگڑائی لیتے ہوئے منہ پر ہاتھ رکھ کر نیند کو بھگاتے ہوئے اٹھ بیٹھی۔ بے اختیار نگاہ بیڈ کی دوسری جانب گئی تو بران وہاں پر موجود نہیں تھا۔ اس کے ماتھے پر شکنیں نمودار ہوئی۔ شاید باتھ روم میں ہو۔ وہ اندازہ لگاتے اٹھی تھی کہ پھر سے شرما کر واپس کمبل میں گھس گئی۔ وہ اس وقت بران کی بلیک ٹی شرٹ میں تھی، جو اس کے گھٹنوں تک آ رہی تھی۔ اپنی اس حالت میں وہ شرمسار ہوتے باتھ روم کی جانب دیکھنے لگی، لیکن کافی دیر تک جب وہاں پر کوئی اور آواز نہیں تو اٹھ کر باتھ روم کی جانب بڑھی، تب اسے پتہ چلا کہ بران کمرے میں نہیں ہے، اور پرسوچ انداز میں موبائل اٹھاتی وہ بران کو کال ملا کی۔ بران نے موبائل پر اس کی کال دیکھی تو اپنے لب بینچ گئے۔ بران احمد ولد احمد نعمان، آپ کا نکاح دانیہ فاطمہ بنت محمد عثمان سے 10 لاکھ سکہ راج الوقت طے پایا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ ایک طرف مولوی صاحب اس کا نکاح پڑھا رہے تھے تو دوسری جانب رانیہ کی کال آ رہی تھی۔ وہ دل پر پتھر رکھ کر رانیہ کی کال کاٹ گیا۔ جی قبول ہے۔ اور کچھ ہی دیر میں وہ دانیہ کو اپنے نکاح میں لے چکا تھا۔ دانیہ اور رانیہ دونوں کی نسبت الگ تھی۔ دونوں کی ماں نہ سگی تھی نہ باپ سکا، اس لیے دونوں کا ایک ہی مرد سے نکاح ہو سکتا تھا۔ مولوی صاحب سے پوچھ کر وہ اس وقت 2 لڑکیوں کا شوہر بن چکا تھا، جبکہ اسے یہ احساس شدت سے ہو رہا تھا کہ وہ رانیہ کے ساتھ زیادتی کر گیا ہے۔
رات کو ہی اسے دل سے اپنایا اور آج وہ اس کے ساتھ دغا کر گیا۔ دانیہ کے ہوش میں آنے کے بعد اس نے ایک ہی رٹ لگائی ہوئی تھی کہ اسے باران سے شادی کرنی ہے۔ اگر اسے باران نہ ملا تو وہ پھر سے خود کو مارنے کی کوشش کرے گی۔ اسے شازمہ بیگم نے بہت سمجھانے کی کوشش کی لیکن اس نے ایک نہ سنی۔ ڈریپ اتار کے دور پھینکی تب باران نے اسے روکا اور اس کا جنون دیکھتا وہ اسے بری طرح ڈانٹ گیا، جس کے بعد وہ شدت سے روتی رہی۔ ایسے میں شازمہ بیگم اس کو آنسو بہاتا نہ دیکھ سکی اور باران کے آگے ہاتھ چھوڑ دیا کہ وہ دانیہ سے نکاح کر لے اور رانیہ کو چھوڑ دے۔ اس نے دانیہ سے نکاح والی بات تو مان لی لیکن رانیہ کو چھوڑنے کا کوئی ارادہ نہ تھا، کیونکہ وہ سگی بہنیں نہیں تھیں جنہیں وہ ایک وقت میں اپنے نکاح میں رکھ سکے۔ وہ ماریہ بیگم کی کال اپنے موبائل پر آتی دیکھ ایکسکیوز کرتا باہر نکلا اور ان کی کال ریسیو کر گیا۔ باران کہاں ہو تم؟ وہ پریشانی سے بولے، جبکہ سمیرا اور رانیہ ان کے پاس ہی کھڑی تھی۔ ماما گھر آ کر بتاتا ہوں۔ وہ فی الحال انہیں کچھ بھی نہیں بتا سکتا تھا۔ باران سچ سچ بتاؤ کدھر ہو تم؟ ماریہ بیگم کو کچھ غلط ہونے کا احساس جاگا۔ ایکسکیوز می سر، آپ کی وائف آپ کو بلا رہی ہیں۔ نرس کی آواز پر وہ بے اختیار پلٹا، جبکہ دوسری طرف ماریہ بیگم یہ الفاظ سنتی شاکڈ رہ گئی۔ ماما میں آپ سے بعد میں بات کرتا ہوں۔ وہ کال کاٹ چکا تھا۔ واپس وارڈ میں آیا جہاں اس وقت دانیہ تکی کے سارے بیٹھی اسے میٹھی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ فائنلی اس نے اپنی محبت پا لی تھی۔ وہ خوش تھی، بہت خوش۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اٹھ کر باران کو گلے سے لگا لیتی، جس نے اسے اپنے نکاح میں لے لیا تھا۔ جی آنٹی، وہ شازمہ بیگم کے جانب بڑھا۔ بیٹا نکاح تو ہو گیا، اب آگے کا کیا سوچا؟ ان کی بات باران کے ماتھے پر بل پڑے۔ کیا مطلب آنٹی؟ کیا سوچنا؟ بیٹا دانیہ کو تم ساتھ لے کر جاؤ گے یا میں اپنے گھر ہی؟ وہ بولتے ہوئے جھجک رہی تھی۔ آنٹی جیسے ڈسچارج ملتا تو آپ دانیہ کو گھر لے کر جائیں۔ میں نے یہ نکاح صرف آپ کے کہنے پر کیا ہے اور یہ اب بس نکاح ہی رہے گا۔ اسے زیادہ کوئی امید مت کیجیے گا مجھ سے، وہ قطعی انداز میں بولا۔ ایسا نہیں ہو سکتا باران، میں نے تمہارے ساتھ جانا ہے، تمہارے گھر۔ اچانک سے دانیہ کی بے چین آواز سنائی دی۔ ہرگز نہیں، وہ گھر رانیہ کا ہے، اس لیے اس گھر میں تمہیں لے جا کر کوئی تماشا نہیں بنوانا۔ بہتر ہوگا تم آنٹی کے ساتھ گھر جاؤ، وہ روکھے اور سرد انداز میں بولا۔ ماما، وہ شازمہ بیگم کی جانب دیکھتی تجئی انداز میں بولے۔ باران کا جو بھی فیصلہ ہوگا دانیہ تمہیں ماننا ہوگا، بات ختم۔ انہوں نے بھی اس کی کوئی بات نہ سنی اور سختی سے کہا تو وہ دل پر پتھر رکھتی چپ ہو گئی۔ اب اس کی کنڈیشن ایسی نہ تھی کہ وہ کوئی بحث کر سکتی۔ باران نے اسے نکاح کر لیا، اس کے لیے یہی غنیمت تھا۔ باقی کی جنگ اب وہ بلا مقابلہ ہی جی جاتی۔ رکو باران، رات کے 9 بجے وہ گھر پہنچا تھا۔ ماریہ بیگم اس کا انتظار کرتی دکھائی تھی۔ وہ ان کی پکار پر ان کی جانب بڑھا۔ کہاں سے آ رہے ہو تم؟ اور کہاں تھے آج سارا دن؟ ان کا لہجہ اکھڑا سا تھا۔ ماما ضروری میٹنگ تھی، وہ نظر چراتا بولا۔ اوہ ریلی، کون سی میٹنگ؟ جبکہ آج تم آفس ہی نہیں گئے، بتاؤ کہاں تھے تم؟ ان کا لہجہ سخت سے سخت ہو رہا تھا۔ ضروری کام تھا ماما، وہاں تھا، وہ تنک کر بولتا پلٹا تھا۔ وہ ضروری کام تمہارا نکاح تو نہیں تھا؟ اچانک سے ان کی بات پر باران کے قدموں تلے سے زمین نکلے۔ وہ جٹ سے رخ ان کے جانے مڑ گیا۔ کیا کہہ رہی ہیں موم؟ مجھ سے کچھ بھی چھپانے کی بھول مت کرنا، کیونکہ اگر مجھے باہر سے کچھ پتہ چلا تو یاد رکھنا زندگی بھر معاف نہیں کروں گی۔ ان کا انداز دیکھتا وہ لب بھینچ گیا۔ بولو، جواب دو، کیا ہے نا نکاح؟ جی ہاں، اب کی بار بنا ڈرے جھجکے باران نے بھی نکاح کا اقرار کر ہی لیا، جبکہ دروازے میں ایستادہ سمیرا اور رانیہ تو بالکل ہی سکتے میں آ گئے۔ انہیں تو اپنی سماعت پر ہی یقین نہیں ہو رہا تھا۔ یہ تم نے کیا کر دیا باران؟ وہ دکھ کرتی صوفے پر ڈھہ سی گئی۔ ماما پلیز ایک بار صفائی کا موقع تو دے دیں، وہ تڑپ کر بولا۔ باران اس وقت میری نظروں سے دور ہو جاؤ، مجھے شکل بھی نہیں دیکھنی تمہاری۔ تم جو کر کے آئے ہو تو اس کے بعد کوئی صفائی رہتی ہے؟ ہرگز نہیں، جاؤ یہاں سے۔ وہ اپنا رخ پھیر گئی۔ ماما میں نے کیا کہا ہے باران؟ جاؤ یہاں سے ورنہ میں اس گھر سے چلی جاؤں گی۔ ان کی دھمکی سنتا وہ دل پر پتھر رکھے وہاں سے اٹھ گیا۔ وہ جانتا تو اس کی موم بہت ضدی ہے اور جو کہہ دیں وہ کر کے رہتی ہیں، اسی لیے اس نے مزید بحث نہ کی اور وہاں سے اٹھتا باہر نکلا۔ اس کا رخ اپنے کمرے کی جانب تھا کہ سمیرا دیکھتا رکا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ یہ کیا کیا ہے بھائی آپ نے؟ وہ دکھ سے بولے۔ تم بھی مجھے موم کی طرح غلط سمجھ رہی ہو، وہ سر جھٹکتا بولا۔ میرے کچھ بھی سمجھنے سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہونا، آپ کو اپنی بیوی کے پاس جانا چاہیے، یقیناً آپ کو اسے سمجھانے کی ضرورت پیش آئے گی، وہ دکھ سے کہتی لب بھینچے وہاں سے چلے گی، جبکہ باران دھڑکتے دل سے اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ وہ سامنے ہی کاؤچ پر بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔
باران بہت خاموشی سے لائٹس آن کیے بنا بستر پر جا بیٹھا۔ روشنی میں اس کا ہچکیاں لیتا وجود دیکھتے اپنے لب کو دانتوں تلے دبا گیا۔ وہ جانتی تھی باران کمرے میں آ چکا، لیکن وہ بنا کوئی رسپانس دیے اپنے رونے کا شغل فرما رہی تھی۔ یہاں آؤ، میرے پاس آؤ، اسے آرڈر دے رہا تھا، اور رانیہ اس کے آرڈر کیوں سنتی؟ اگنور کیے وہ دوسری جانب دیکھتی رہی۔ رانی، میں نے کیا کہا ہے میرے پاس آؤ؟ اب کی بار غصے سے کہا تو وہ سہم گئی، ڈرتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھتے اس کے بعد جا کر کھڑی ہوئی۔ باران نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے، اسے اپنی گود میں بٹھا لیا۔ وہ حق دک رہ گئی، اپنی سانسیں روکے وہ باران کو دیکھنے لگے۔ کیا تمہیں بھی مجھ پر یقین نہیں؟ اس کی کمر پر ہاتھ رکھے پوچھ رہا تھا۔ آپ دوسری شادی کر کے آ گئے ہیں باران؟ وہ سسکتے ہوئے بولی۔ صرف نکاح کیا ہے، رخصتی نہیں لی۔ وہ چہرہ اٹھا کر اس کی ٹھوڑی کو چومے محبت پاش لہجے میں بولا۔ آج نکاح کیا، کل رخصت کر کے بھی لے آئیں گے۔ وہ شوقی لہجے میں بولی۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا، جو حق تمہارا ہے وہ تمہارا ہی رہے گا، دانیہ کو نہیں ملے گا۔ دانیہ آپی؟ رانیہ اب کی بار بری طرح چونکے۔ آپ نے دانیہ آپی سے نکاح کیا ہے؟ اگر یقین ہے مجھ پر تو میری پوری بات سن لو۔ ایک بار وہ تھکے ہارے انداز میں بولا، اور پھر رانی کی خاموشی پر اسے سب بتاتا چلا گیا۔ وہ دم سادے سنتی جا رہی تھی۔ میں نے جو کیا شازمہ آنٹی کے کہنے پر کیا، مجھے آئیڈیا نہیں تھا کہ وہ اس حد تک گر جائے گی۔ باران کے لہجے میں نفرت پنپ رہی تھی۔ وہ غلط نہیں ہے بھاری، پہلی بار وہ اسے نک نیم سے پکار رہی تھی، جبکہ باران نے اس کی دونوں بازو اپنی گردن کے گرد رکھتے اسے خود سے قریب کیا۔ وقت کی ستم ظریفی ہے کہ آپ دونوں جدا ہو گئے اور میں آپ دونوں کے بیچ آ گئی۔ اگر بابا جلد بازی نہ کرتے، میرا نکاح آپ کے ساتھ نہ ہوتا، تو آج میری جگہ یہاں دانیہ ہوتی۔ اس کی عجیب منطق باران کا جی چاہا سر پیٹ لے۔ تمہارا دماغ درست ہے؟ کل تک تو بڑے حق جتا رہی تھی، آج کہاں گیا وہ جوش و جذبہ؟ وہ اسے ٹوک گیا۔ آپ صرف میرے ہیں، کل تک یہ حق تھا مجھے، لیکن آج وہ بھرم ٹوٹ گیا۔ رانی دکھی انداز میں بولی، تو باران نے اس کے لبوں کو اپنے ہونٹوں کی 10 رس میں لیا۔ خبردار جو اس طرح کی کوئی غلط بات سوچی تو کل تمہیں صرف حق نہیں دیا، دل سے اپنی بیوی مانا ہے، اور تمہاری جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ وہ اس کے سینے پر سر رکھے مخمور لہجے میں بولا۔ اس کے اس طرح قریب آنے پر رانیہ کا دل زوروں سے دھڑکنے لگا۔ اس کی ذرا سی قربت پر پگھلنے لگتی تھی، اور آج جس طرح وہ قریب آ رہا تھا وہ سراسمنگی حالت میں اسی میں سمٹ رہی تھی۔ اسے اپنی گود میں بستر پر لٹاتے اس پہ سایہ پیگن ہوا۔ کیا وہ اس کے قریب آنے پر وہ بخلائی، مجھے سکون حاصل کرنے دو جان۔ وہ آنکھیں موندے اس کے چہرے کے قریب تر چہرہ کیے اس کے کندھے پر لب رکھ گیا۔ اس کے جان لیوا لمس پر وہ تڑپ اٹھی تھی۔ کہاں تو اس سے خفا تھی، ناراض تھی، لیکن کہاں اب وہ اپنا آپ پھر سے سب کچھ باران کو سونپتی چلے گئی۔ اس سے شدت سے محبت کرنے لگی تھی۔ اس کے یوں قریب آنے پر وہ اپنا آپ اس کو سونپ دیتی تھی۔ اس کی کم سن وجود میں سماتے وہ اس کی سسکیاں بلند کر گیا۔ اس کی سسکیاں سنتا وہ مزید بے خود ہوتا، اسے خود میں بینچتا جا رہا تھا، اور اپنی شدتوں سے اسے ہلکان کر گیا تھا۔ وہ اس کی تھی، صرف اس کی۔ وہ اس کے وجود پر اپنی چھاپ چھوڑتا پرسکون ہوا تھا۔ ماما صرف نکاح نہیں کرنا تھا، مجھے باران کے گھر جانا ہے، وہ ضدی لہجے میں بولی۔ اسے رات تک ڈسچارج کر کے گھر لے آئی تھی، اور تمہیں لگتا ہے جہاں رانیہ پہلے سے بس رہی ہے تمہیں وہاں لے جا کر وہ اپنا بسا بسایا گھر اجاڑ دے؟ وہ غصے سے بولے۔ تو دانیہ نے اپنے لب کچلے۔ کچھ وقت کے لیے اسے سب سننا تھا، اس کے بعد ہی وہ خود بھی کوئی نہ کوئی چال کھیل کے خود باران کو اس حد تک مجبور کر دینے والی تھی کہ وہ خود اسے اپنے ساتھ لے کر جائے گا۔ وہ دل ہی دل میں تہیا کر چکی تھی، جبکہ آنے والے بھیانک وقت سے بے خبر تھی۔ ماریہ بیگم اس سے ابھی تک خفا تھی۔ وہ انہیں ہر طرح سے منانے کی کوشش کر رہا تھا، پر وہ تھی کہ کچھ سننے کو تیار ہی نہ تھی۔ اوپر سے اسے ایک فیصلہ لینے کو کہہ رہی تھی، یا تو وہ دانیہ کو نکاح میں رکھے یا رانیہ کو۔ 2 نکاح رکھنے کی وہ اجازت نہیں دے رہی تھی۔ وہ شدید ششوپن کا شکار تھا۔ اس کی بیوی بھی اسے سمجھ گئی تھی اور اس کے ہر فیصلے میں اس کے ساتھ تھی۔ دانیہ سے نکاح کو 15 دن گزر گئے تھے، لیکن اس نے پلٹ کر دانیہ کی خبر تک نہیں لی اور نہ ہی اس کی شکل دیکھی۔ 1-2 بار اس نے باران کو کال کرنے کی کوشش کی، لیکن باران نے اس کی کال تک رسیو نہ کی۔ وہ بہت زیادہ غصہ تھی، لیکن اس نے بھی کچھ حد تک خود کو قابو کر لیا تھا۔ اب وہ صحیح وقت کے انتظار میں تھی۔
اور اب دیکھنا یہ تھا کہ صحیح وقت آنے پر وہ باران کی زندگی میں ہمیشہ کے لیے شامل ہوتی ہیں یا نکل جاتی۔ وہ سب ڈائننگ ٹیبل پر ناشتہ کر رہے تھے جب اچانک سے دانیہ اندر داخل ہوئی۔ سب کی حیران نظروں نے اس کی جانب دیکھا۔ رانیہ کے دل میں چھناکے سے کچھ ٹوٹا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ ماریہ بیگم نے غصے سے پوچھا، جبکہ اس کا یوں اچانک آنا باران کو بالکل ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ میرا بھی یہ گھر ہے پھوپھو، جتنا آپ سب کا حق ہے اتنا ہی میرا بھی ہے، اور باران کی بیوی ہونے کے ناطے مجھے میرا حق چاہیے جو میں کسی صورت چھوڑنے والی نہیں۔ اس کی باتوں پر ماریہ بیگم نے باران کی جانب غصیلی نگاہوں سے دیکھا۔ بکواس بند کرو اپنی اور نکلو یہاں سے۔ وہ آگے بڑھتا دانیہ کے قدموں کو وہیں پہ زنجیر ڈال گیا۔ تم مجھے نہیں روک سکتے باران، بیوی ہوں میں تمہاری، مجھے پورا حق ہے کہ میں وہیں رہوں جہاں میرا شوہر رہتا ہے۔ شٹ اپ، تمہارا حق مائی فٹ۔ تم اچھی طرح جانتی ہو اس نکاح کی وجہ کیا ہے، اس لیے بنا کسی تماشے کے یہاں سے فوراً سے بیشتر باہر کی راہ لو۔ وہ اسے چٹکی بجاتا باہر کا راستہ دکھا رہا تھا، جبکہ دانیہ کی باران کے بعد ذرا سی نزدیکی بھی رانیہ سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ تم مجھے گھر سے نکال رہے ہو، وہ دان کچکچاتی آنکھوں میں آنسو لیے بولے۔ ظاہری بات ہے جب منع کیا تھا تو کیوں آئی، وہ لب بھنچے بولا کہ دانیہ نے اپنا رخ دروازے کی جانب پھیر لیا۔ آنکھوں سے گرم سیال مادہ بری طرح بہنے لگا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ ابھی وہ دروازے کی دہلیز پر پہنچی کہ ایک دم چکرا کر زمین بوس ہوئی۔ سب ایک دوسرے کی شکل دیکھتے رہ گئے۔ باران نے بنا سوچے سمجھے آگے بڑھتے اس کو اپنی باہوں میں اٹھایا اور کمرے کی جانب بڑھا، جبکہ وہاں موجود سبھی منہ دیکھتے رہ گئے۔ رانیہ نے قرب سے سسکے لی اور وہاں سے سمیرا کے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ سمیرا نے دکھ سے ماں کو دیکھا اور رانیہ کے پیچھے لگ گئی۔ نہ جانے یہ دانیہ نامی چڑیل کب ہمارے گھر سے دور ہوگی۔ جب تک اس چڑیل کا سایہ ہمارے گھر پر رہے گا کچھ بھی اچھا نہیں ہوگا، سمیرا نے منہ بناتے کہا۔ رانیہ اپنے آنسو پوچھتے اس کے گلے سے لگی۔ سمیرا اپی، مجھے باران چاہیے، وہ بھی پورے کے پورے، میں انہیں نہیں بانٹ سکتی، یہاں درد ہو رہا ہے۔ رانیہ نے موٹے موٹے آنسو گالوں پر بہاتے دل کے مقام کی طرف اشارہ کیا۔ بس میری جان رونا نہیں، من چاہی چیز سے اللہ ہمیشہ اپنے بندے کو آزماتا ہے۔ تم نے ڈرنا نہ ہی ڈرانا ہے، دھمکانا ہے۔ اپنے اللہ پر پورا بھروسہ رکھو، جو تمہارا ہے وہ تم سے کوئی چھین نہیں سکتا، اور اپنی ہر چیز کی، اپنے ہر رشتے کی حفاظت تمہیں پورے حق سے کرنی ہوگی، سمجھی تم؟ سمیرا اپنے دماغ میں ایک نئی ترکیب پلان کر رہی تھی۔ کچھ بھی کر کے دانیہ کو اس گھر سے ناک آؤٹ کرنا ہی کرنا تھا۔ دانیہ کو بستر پر لٹائے وہ باہر نکلا۔ اسے کہیں بھی رانیہ دکھائی نہ دی۔ اسے ارجنٹ میٹنگ کے لیے نکلنا تھا۔ وہ واپس آ کر ساری بات کرنے کا سوچ تھا، میٹنگ کے لیے نکل چکا تھا۔ اس کے نکلتے ہی دانیہ کی آنکھیں کھل گئی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک مکروہ چمک آئی تھی۔ وہ بستر سے اٹھی، پورے کمرے کو تائرانہ نگاہ سے دیکھتی مسکراتی چلی گئی، اور پھر اس کے ہلکے ہلکے کہکے گونجے تھے کہ تبھی رانیہ دروازہ کھولتے اندر داخل ہوئی۔ دانیہ ڈریسنگ مرر کے سامنے کھڑی اپنا بھرپور جائزہ لے رہی تھی۔ رانیہ تو اسے اپنا میک اپ چھیڑتا دیکھ آگ بگولا ہو گئی۔ میری چیزوں کو مت چھیڑے آپ، اس کے ہاتھ سے پرفیوم لے کر واپس رکھتی بھڑکتے ہوئے بولے۔ اوہ ریلی، تمہارا شوہر تک تو میرا ہو گیا، اب یہ میری چیزیں تم رکھ لو، مجھے ان کی ضرورت بھی نہیں۔ وہ ناک سے مکھی اڑاتے بولے، باران صرف میرے ہیں، انہیں تم تو کیا کوئی بھی مجھ سے چھین نہیں سکتا، اس لیے اب بہتر اسی میں کہ نکلو تم یہاں سے، ڈرامہ باز عورت۔ اس کا ہاتھ ہمیں دروازے کی جانب بڑھے کہ دانیہ نے جٹ سے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ تم کیا کوئی بھی مجھے اس گھر سے، اس کمرے سے نہیں نکال سکتا، کیونکہ باران خود مجھے یہاں لے کر آیا ہے، مجھ سے نکاح کیا ہے، سمجھی تم؟ دانیہ نے اپنا ہاتھ چھڑایا تھا۔ یہی ایک بات رانیہ کو مار جاتی تھی، بلکہ اب نکلو تم یہاں سے، جو جس کی جگہ ہوتی نا اس کو مل ہی جاتی ہے، سمجھی تم؟ وہ اسے پیچھے کی جانب پش کرتے پھنکاری۔ رانیہ بری طرح لڑکھاتے ہوئے پیچھے گری، لیکن سمیرا نے اسے تھام لیا، ورنہ وہ بہت بری طرح ٹیبل کے کنارے سے جا کر لگتی۔ تم ایک انتہائی سفاک، بے شرم اور ڈھیٹ قسم کی لڑکی ہو، سمیرا نے غصے سے کہا۔ میری زبان نہ کھلوانا زیادہ، تم جو یہاں فقیروں کی طرح پڑی رہتی ہو نا، اب اپنے گھر دفع ہو جاؤ تو زیادہ بہتر ہے۔ اس کی کینچی کی طرح چلتی زبان کے جوہر باہر سے گزرتے سیان نے بھی سنے تھے۔ وہ اچانک ہی آیا تھا سب کو سرپرائز کرنے، لیکن یہ الفاظ سنتا تو وہ خود سرپرائز رہ گیا، اور باوجود ضبط کے وہ اندر بڑھا۔ سمیرا جو دانیہ کو کوئی جواب دیتی، سیام کو دیکھ اس کا رنگ فک ہوا۔ اس کا چہرہ صاف بتا رہا تھا کہ وہ سب سن چکا ہے۔ سیام، سمیرا کو اپنی آواز کھائی سے آتی سنائی تھی۔
سیام نے غصے سے سمیرا کو دیکھا اور اس کی کلائی تھامے باہر نکلا۔ سمیرا اس کے ساتھ گھسیٹتی چلی گئی۔ رانیہ نے باہر تک آتے اسے دیکھا، لیکن سیام بنا کسی سے ایک بات بھی کہے سمیرا کو لے کر چلا گیا۔ رانیہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ ماریہ بیگم شور سن کر باہر آئی، لیکن سمیرا کو سیام کے ساتھ یوں اجلت میں جاتا دیکھ وہ رانیہ سے پوچھنے لگی، جس پر اس نے ساری بات صاف صاف بتا دی۔ ماریہ بیگم کا پارا ایک دم سے آیا ہوا اور بران کو کال ملا دی۔ اسے صاف لفظوں میں بتا دیا کہ وہ گھر آ کر فوراً دانیہ کو چلتا کرے، ورنہ وہ اور رانیہ دونوں کو گھر چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ وہ اس وقت ایک اہم میٹنگ میں تھا، چاہ کر بھی وہ میٹنگ نہیں چھوڑ سکتا۔ کال اٹینڈ کر لی، یہی غنیمت تھا۔ اب وہ دوبارہ اپنی میٹنگ کی جانب متوجہ ہو گیا۔ پلیز سیام، میری بات تو سنیے، ایسا کچھ نہیں جیسا آپ، ایک بار میری بات تو سن لے۔ وہ سیام کے جارحانہ تیور دیکھتی ڈر گئی تھی۔ اتنی عزت کروا کر وہاں کیسے بیٹھی رہ سکتی ہو تم؟ وہ بولا تو سمیرا نے ڈر کی آنکھیں مینچ لی۔ جواب دو مجھے سمیرا، یوں آنکھیں بند کرنے سے بخش دوں گا تمہیں؟ وہ سخت آنکھوں سے اسے گھور رہا تھا۔ ایک بار ساری بات سن لے، پھر جو چاہے کر لینا۔ اس کی دھیمی اور سہمی آواز پر سیام کو خود پر قابو پانا پڑا۔ سمیرا نے ساری بات اس کے گوش گزار تھی۔ بران نے بہت غلط کیا، ایک عورت کو نکاح میں رکھتے بنا کسی کو بتائے ایک اور نکاح کر کے عورت گھر لے آیا اور دونوں کو ایک ہی کمرے میں رکھ رہا ہے۔ ایسے تو لڑائیاں ہی ہوتی ہیں۔ سیام کی بات پر سمیرا آگے بڑھتے اس کے کالر کو تھامے اس کے گلے لگی۔ مجھے ڈرا دیا تھا، آپ کے غصے نے۔ اس کے گردن میں چہرہ چھپائے نم لہجے میں بولی، سمیرا تمہاری عزت مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ پیاری ہے۔ اگر کوئی بھی تمہارے ساتھ مس بہیو کرے گا تو مجھ سے برداشت نہیں ہوگا، پھر وہ چاہے تمہارے گھر والے ہوں یا میرے۔ سیام کی باتوں پر سمیرا کا دل بہت زیادہ دھڑکنے لگا۔ اسے سینے سے بھینچے ہوئے بستر پر آیا تھا۔ بے اختیار اس کے لبوں پر جھکتا وہ اس کی سانس سے انہیل کر گیا۔ محبت کی بارش میں سیام نے سمیرا کو پور بھگو دیا۔ رکو وہیں پہ۔ باران نے دانیہ کو اس کے قریب آتا دیکھ وہیں پر ہاتھ کے اشارے سے روک دیا کہ اسی پر رانیہ بھاگتے ہوئے آئی اور باران کے سینے سے جا لگی۔ باران نے اسے اپنے سینے سے لگاتے زور سے بھینچا۔ یہ منظر دیکھ کے دانیہ کے تن بدن میں آگ لگی۔ آپ صرف میرے ہیں، آپ پہ صرف میرا حق ہے، بولے باران، آپ میرے ہیں نا؟ وہ روتے بلکتے اس سے پوچھے جا رہی تھی۔ باران صرف اپنی رانیہ کا ہے۔ اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں بھرتے ہوئے اس کے ماتھے پر محبت کی مہر ثبت کر گیا۔ رانیہ نے پاس فروٹس کی باسکٹ سے چھری نکالی اور سیدھا رانیہ کے قریب جاتے اس کے پیٹھ پیچھے وار کیا، لیکن بر وقت باران نے دیکھ لیا اور اس کی کلائی پر گرفت جمائی اور اس کا ہاتھ وہیں روک دیا، اور سختی اتنی تھی کہ اس کے ہاتھ سے چھری نیچے گری۔ ماریہ بیگم اور رانیہ نے یہ منظر دل دہل کر دیکھا۔ تمہاری اتنی جرأت کہ تم میری بیوی کو مارنے کی کوشش کرو؟ آؤٹ! وہ اتنی اونچی آواز میں دہاڑا کہ اس کے سینے سے لگی رانیہ بھی سہم کر مزید اس کے سینے میں جا چھپی۔ نہیں نکال سکتے، دانیہ ہکلاتے ہوئے بولی۔ بیوی ہوں، تمہارے نکاح کیا ہے تم نے میرے ساتھ، اور اب پورا حق رکھتی ہوں تم پر بھی، اس گھر پر بھی، سمجھے تم؟ وہ دل میں سہم تو گئی تھی، لیکن پھر بھی نہ ڈر ہو کر بولی تھی، نکاح 3 بون سے نکاح ختم بھی ہو جاتا ہے دانیہ۔ میں اپنے پورے ہوش و حواس میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ وہ دانیہ کو جس طرح اپنی زندگی میں لایا تھا ویسے ہی آج باہر نکال دیا۔ وہ جان گیا تھا دانیہ کا مقصد سب کچھ برباد کرنا تھا، اور باران سب کر سکتا تھا، لیکن ماں کی حکم عملی نہیں کر سکتا تھا، اور دانیہ اس طرح گھر سے نکلنے والی نہیں تھی جب تک اسے باران تعلق نہ ختم کر دیتا۔ باران کے طلاق دیتے ماریہ بیگم نے سکھ کا سانس لیا۔ رانیہ کو سینے سے لگائے وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا، جبکہ دانیہ وہیں روتی زمین پر بیٹھی چلی گئی۔ قسمت نے کتنا عجیب کھیل کھیلا تھا۔ 2 بار نکاح ہوا، لیکن دونوں بار اس کا یہ تعلق برقرار نہ رہ سکا۔ باران نے اسے کمرے میں لاتے بستر پر بٹھایا، جو بھی بے تحاشا رو رہے تھے، پر اب وہ روتے ہوئے باران کو دیکھتی ہنستی۔ کیوں رو رہی ہو اتنا؟ میں تمہارے پاس ہی ہوں، کہیں نہیں جا رہا۔ وہ اس کی تسلی کرواتا اس کے پاس ہی بیٹھ گیا، تو اس کے سینے سے لگتی اس کی گردن کے گرد باہیں حمائل کر گئی۔ کہنے کو اب کچھ نہیں بچا تھا، باران کے ہونٹوں پر لب رکھتی وہ اسے دیوانہ وار چومنے گئی۔ باران کے دل میں اپنی طلب جگاتی وہ اسے اپنی کسی سے مدہوش کرنے لگی۔ اس کے پورے چہرے کو چومتی وہ پیچھے ہٹی کہ باران نے واپس کھینچ کر اسے اپنے سینے سے لگاتے جنونی ہوتے اس کے لبوں کو اپنے ہونٹوں کی گرفت میں لیتا اپنی شدتیں بخیرنے لگا۔ اسے کس کرتے کرتے اس کا سر تکیے پر گرایا، ایک ہی جست میں اپنی شرٹ کو اتار کر پڑے پھینکا۔
اس کے قریب تر ہوتے اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں تھامے وہ اس پر جھکتا چلا گیا۔ ایک عجیب سا سرور چھایا تھا دونوں پر۔ ملن کی یہ رات ان دونوں کو ہمیشہ کے لیے ایک کر گئی۔ دانیہ نے غلط طریقے سے غلط راہ چنی، اس لیے وہ خالی ہاتھ رہ گئی۔ ڈیئر ریڈرز، آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ اگر آپ کو یہ ناول اچھا لگا ہو تو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دیں۔ مزید ایسے ہی مزے کے انٹرسٹنگ ناول ہمارے چینل پر سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ چلیں پھر ملیں گے ایک نئے ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔